السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم سنیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ انہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ قوم سمود عرب کے اس علاقے میں رہتی تھی جو آج کے سعودیہ عربیہ کے شمالی حصے کے قریب مانا جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور، امیر اور ہنرمند تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر اور محل بناتے تھے، لیکن دولت اور قوت میں انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ظلم اور ناانصافی پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے قوم کو فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں شرک چھوڑنے، سچ بولنے، انصاف کرنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ شروع میں قوم کے چند لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے انکار کر دیا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تمہیں پہلے عقل مند سمجھتے تھے، لیکن اب تم ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہو۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایک بڑے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس چٹان سے ایک زندہ اور تندرست اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کا عظیم معجزہ، اللہ کے حکم سے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی نکل آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا معجزہ تھا۔ حضرت صالح نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے لیے پانی پینے کا ایک دن ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے دوسرا دن۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ پورے کنویں کا پانی پی لیتی، مگر اللہ کی قدرت سے اس دن اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم اس سے فائدہ اٹھاتی۔ معجزہ دیکھنے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ قوم کے چند بدبخت سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو مار دیا جائے۔ آخرکار سرکش گروہ نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے قوم کو 3 دن کی مہلت دی۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ یہ عذاب کے قریب آنے کی نشانیاں تھیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ توبہ نہ کر سکے۔ اللہ کا عذاب آ گیا۔ چوتھے دن قوم عذاب کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک سخت چیخ اور زوردار زلزلہ آیا۔ اللہ کے حکم سے زمین لرز اٹھی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ بچ گئے جو اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا سب سے اہم ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی بات ماننا کامیابی کا راستہ ہے۔ معجزات دیکھ کر بھی جو حق کو قبول نہ کرے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ مومنوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے اور ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔